الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما أسلما وتله للجبين. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذو الحج مکمل ہو رہا ہے. اور یہ ماہ ذی الحج کے آخری ایام ہیں. اس ماہ ذو الحج میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے لیے دو عظیم الشان عبادات مقرر فرمائی ہیں. وہ دونوں عبادات صرف اور صرف اسی مہینے میں ادا کی جا سکتی ہیں. ماہ ذو الحجہ کی ایک عظیم الشان عبادت قربانی ہے اور ماہ ذو الحجہ کی دوسری عظیم الشان عبادت حج ہے. حج اور قربانی یہ دونوں عظیم عبادات
اسی مہینے کے ساتھ مختص ہیں اور اللہ تعالی کی عطا کردہ توفیق سے امت مسلمہ کی اکثریت نے قربانی کی، بے شمار مسلمانوں نے حج جیسی عظیم الشان عبادت ادا کی، تو یہ دونوں عبادات اسی ماہ ذو الحجہ کے ساتھ مختص ہیں۔ قربانی اور حج جیسی عظیم عبادات میں اللہ تبارک و تعالی قربانی اور حج کرنے والوں سے کیا چاہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ قربانی اور حج جو اس ماہ ذو الحج کے ساتھ خاص ہے، ان دونوں عبادات کا مقصد کیا ہے؟ قربانی اور حج کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیا محض بہترین اور عمدہ جانور لے کے ذبح کر دینا، گوشت کھانا اور کھلانا، اور حج کا پرمشقت سفر کرنا، آنا اور جانا، یہی قربانی کا اور حج کا مقصد ہے؟ قربانی اور حج کا سبق کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ قربانی کرنے والوں اور حج کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتے ہیں؟ بس مختصر وقت میں یہی عرض کرنا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو قربانی کا مقصد ہے اور حج کا مقصد ہے، یہی مقصد پورے اسلام کی روح اور پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی حقیقت وہی ہے جو قربانی کا مقصد ہے، اسلام کی حقیقت وہی ہے جو حج کا مقصد ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اسلم، اے ابراہیم میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اسلم میرے ہر حکم کے سامنے جھک جا۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو اسلم کا حکم آیا، قال، ابراہیم علیہ السلام فوراً عرض کرتے ہیں، اسلمت لرب العالمین، اے رب العالمین میں آپ کے ہر حکم کے سامنے جھک گیا۔ گویا پورے اسلام کی روح اور حج اور قربانی کا مقصد اپنے خالق و مالک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، خالق و مالک کے حکم کے سامنے جھک جانا، اگر وہ حکم بظاہر عقل کے خلاف بھی ہو، رب العالمین کا حکم
بظاہر سمجھ میں نہ بھی آتا ہو، اپنی عقل کو، اپنی دانش کو، اپنی سمجھ کو چھوڑ دینا، رب العالمین کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہی اسلام کی روح اور یہی حج اور قربانی کا سبق ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں۔ حج کرنے والا احرام باندھ کے تلبیہ پڑھتے ہوئے رب العالمین کی کبریائی کے نعرے لگاتا ہوا مسجد حرام میں پہنچ گیا۔ وہ مسجد حرام جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، صرف نماز نہیں، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک مرتبہ سبحان اللہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر، اتنی عظیم الشان عبادات ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بیت اللہ میں جا کے کچھ بھی نہ کرے، نہ نماز پڑھے یعنی نفلی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، کوئی تلاوت نہیں کر رہا، کوئی عبادت نہیں کر رہا، صرف اور صرف بیت اللہ کو دیکھے جا رہا ہے، اپنی نظریں بیت اللہ پہ گاڑے رکھے ہوئے ہے، اس کا محض بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب اتنی عظیم الشان عبادات ہو رہی ہیں، اچانک حکم ربی آ گیا کہ بیت اللہ کو چھوڑو، بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ کا طواف، مسجد حرام کی 1,00,000 نمازیں، یہ سب کچھ چھوڑو اور 8 ذی الحجہ کو ویرانے میں، جنگل بیابان میں جا کے ڈیرا لگا لو۔ 8 ذی الحجہ کو سارے کے سارے حاجی بیت اللہ کو چھوڑ کے، مسجد حرام کو چھوڑ کے منا میں چلے گئے ہیں، اور بظاہر منا میں جا کے کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ صرف 5 نمازیں وہاں پہ پڑھو۔ ذو الحجہ کی 8ویں تاریخ کو پہلی ظہر کی نماز مسنون ہے، 4 نمازیں 8 ذی الحجہ کو اور 1 نماز 9 ذی الحجہ کی فجر کی پڑھو، یہ 5 نمازیں پڑھو۔ ذو الحجہ کی 8 تاریخ کو میدان منا میں جا کے 5 نمازیں پڑھنا، یہ اتنے دیر قیام کرنا سنت ہے۔ اچھی طرح بات سمجھیں، منا میں جا کے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تو یا اللہ ہم مسجد حرام میں کیا کر رہے تھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ جو آپ نے یہاں پہ 5 نمازیں ہمیں پڑھوانی ہیں، تو ہم بیت اللہ میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بیت اللہ میں اتنی عظیم الشان، اتنی کثیر جماعت کو چھوڑ کے خیموں میں آ کے چند لوگ اپنی اپنی نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں، تو یا اللہ اگر یہاں 5 نمازیں پڑھوانی تھی تو یہ عمل تو ہم بیت اللہ میں بھی کر رہے تھے۔ یہاں صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے، بیت اللہ میں تو ہم نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد طواف بھی کر لیتے تھے، نماز کے بعد اور وقت میں بیت اللہ کی زیارت بھی کرتے تھے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم یہاں منا میں آ گئے ہیں، یا اللہ یہاں منا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ
کہ 8 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا. ظاہر ہے کہ جمعہ کی نماز بیت اللہ میں ادا کرنا اور کہاں جمعہ کی نماز بیت اللہ کی نماز چھوڑ کے بیابانوں میں جنگلوں میں چلا جانا, خیموں میں جا کے بسیرا کر لینا. اللہ تبارک و تعالی یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ نہ بیت اللہ کا کوئی ذاتی عمل ہے, نہ بیت اللہ میں کوئی خاص اجر اور ثواب ہے. بیت اللہ کے اعمال میں, بیت اللہ کے اجر اور ثواب میں اسی وقت, بیت اللہ کے اجر اور ثواب میں, بیت اللہ کے اعمال میں, فضائل میں اسی وقت قیمت آئے گی جب بیت اللہ کے اعمال ہمارے حکم کے مطابق کیے جائیں گے. جب بیت اللہ میں نماز ہمارے حکم کے مطابق ہوگی, وہ فضیلت والی ہے. اس دن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی میدان منا میں تھے. انہوں نے وہاں پہ خطبہ دیا اور فرمایا اگر آج کوئی شخص نماز جمعہ, حاجی نماز جمعہ بیت اللہ میں پڑھے گا, خانہ کعبہ میں پڑھے گا, اس کو وہ اجر اور ثواب نہیں ہے جو اجر اس جنگل بیابان میں پڑھنے کا ہے. اس جنگل بیابان میں آ کے ظہر کی نماز پڑھے, جمعہ کی نماز پڑھے, اس کو وہ اجر اور ثواب ہے. حاجی اگر آج جمعہ کی نماز بیت اللہ میں پڑھے گا, اس کو وہ اجر اور ثواب نہیں ہے. کیوں؟ یہ حاجی کی نماز بیت اللہ میں, جمعہ کی نماز اپنی مرضی کی ہوگی, اپنی خواہش کی ہوگی. آج خالق و مالک کی مرضی یہ ہے کہ بیت اللہ میں جمعہ کی نماز چھوڑ کے منا کی وادی میں آ کے ڈیرے ڈالو. اللہ اکبر. کیا ہے؟ خالق و مالک کا حکم اپنی مرضی کے, اپنی مرضی پہ, اپنی مرضی کو, اپنی خواہش کو, اپنی چاہت کو خالق و مالک کے حکم پہ قربان کر دینا, یہی حج ہے اور یہی قربانی ہے. اب 5 نمازیں پڑھ لی, پھر حکم ہوا اگلے دن چلو, چلتے جاؤ چلتے جاؤ. کہاں پہ؟ راستے میں مزدلفہ آ گیا. فرمایا مزدلفہ نہیں ٹھہرنا, ابھی نہیں ٹھہرنا. اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو منا سے جاتے ہوئے مزدلفہ میں جتنا مرضی رک جائے, کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ہے. حالانکہ مزدلفہ کا میدان موجود ہے, مسجد مشعر الحرام موجود ہے. عرفات میں جاتے ہوئے مزدلفہ میں ٹھہرنا کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ہے. منا سے چلو, مزدلفہ کو کراس کرو. اب کہاں؟ یہ جنگل بے آب و گیا, وادی سنسان صحرا, عرفات میں آ جاؤ. وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے. عرفات میں پہنچ گئے. اللہ, پھر یہی سوال ہے عرفات میں کیا کرنا ہے؟ عرفات میں آ کے کیا کرنا ہے؟ عرفات میں آ کے ظہر کی نماز پڑھنی ہے, ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے. جو ہی ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے, ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لو. یا اللہ, آپ نے تو قرآن میں حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالی آپ نے اہل ایمان پہ نماز فرض فرمائی ہے وقت مقررہ میں. جب وقت آ جائے, ظہر کا وقت شروع ہو, ظہر کی نماز فرض ہے. عصر کا وقت ابھی نہیں آیا, عصر کی نماز فرض نہیں ہے. مغرب کا وقت نہیں آیا, مغرب کی نماز فرض نہیں ہے. یا اللہ, یہ کیا؟ ظہر کی نماز تو ہم نے اپنے وقت میں پڑھی,
عصر کی نماز پڑھ لے بھی تو وقت نہیں آیا. فرمایا نہ میرے حکم کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہے, میرے حکم کا تعلق کسی خاص مقام کے ساتھ نہیں ہے, میرا حکم ہر حال میں مقدم ہے. وقت آیا ہے نہیں آیا, کون سی جگہ ہے, کون سا میدان ہے, کون سی وادیاں ہے, کچھ نہیں دیکھنا. دیکھنا یہ ہے خالق و مالک کا حکم کیا ہے. اگر اس دن کوئی شخص مسجد نمرہ میں پہنچ کے امام حج کی اقتدا میں ظہر کی نماز پڑھے اور ظہر کی نماز پڑھ کے کہے نہیں میں تو عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھوں گا, اس کے لیے عصر کی نماز اس دن اپنے وقت پہ پڑھنا حرام ہے. کوئی نماز نہیں ہے, سارا سال نماز وقت مقررہ پہ. کیوں؟ خالق و مالک کا حکم یہی ہے. آج نماز کے وقت کی کوئی پرواہ نہیں, دیکھنا نہیں کیا وقت ہے کیا نہیں, دیکھنا ہے خالق و مالک کا حکم کیا ہے. وہاں پہ 2 نمازیں پڑھنی ہیں اور وہ عرفات کی مسجد نمرہ شاید پوری دنیا میں وہ واحد مسجد ہوگی جو پورے سال میں صرف ایک دن ہی کھلتی ہے. یعنی ایک دن کھلنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں پورے سال میں ایک ہی دن ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. باقی پورا سال اگر کوئی شخص مسجد نمرہ میں جا کے نماز پڑھے ظہر کی عصر کی, کوئی نماز نہیں ہے. ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ظہر کی عصر کی نماز پڑھے, وہاں پہ قیام کرے, سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن یہ خاص اسی دن ہے. کیوں؟ اس دن خالق و مالک کا حکم یہی ہے. باقی سال میں جب مرضی جائے گا جا کے نماز پڑھے گا, عام نماز کا ثواب ہے, کوئی فضیلت نہیں, کوئی اجر, کوئی ثواب نہیں ہے. کیا سبق ملا؟ مسجد نمرہ میں ذاتی طور پہ کوئی فضیلت نہیں. فضیلت اسی وقت ہے جب خالق و مالک کے حکم کے مطابق وہاں پہ عبادت کی جائے گی. منا میں اسی وقت عبادت ہے جب آپ دیکھیں منا سارے کا سارا میدان خالی پڑا ہوا ہے. اب کوئی حکم نہیں ہے کہ منا کی وادی میں جا کے نماز پڑھو, حالانکہ منا تو وہی ہے, وہی سڑکیں, وہی اس کی وادیاں ہیں. اب کوئی حکم نہیں ہے. پھر 10 ذوالحجہ کو چلو, اللہ حج کا ایک عظیم رکن ہے, جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں. کنکریاں کس کو مار رہی ہیں؟ کہتے شیطانوں کو کنکریاں مار رہی ہیں. کیوں جی؟ وہاں کوئی شیطان نظر آ رہی ہیں, وہاں کوئی شیطان سامنے کھڑا ہے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری. یہ ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں, اور شیطان کو کنکری مارنا, فرمایا ایک کنکری مارنے پر اللہ تبارک و تعالی ایک گناہ کبیرہ معاف فرماتے ہیں. اب اس کو کنکریاں مار رہے ہیں, ہر حاجی مار رہا ہے, پڑھا لکھا آدمی, بڑے سے بڑا دانشور عقل مند آدمی کنکریاں مار رہا ہے. بظاہر ایک بے مقصد کام نظر آ رہا ہے, لیکن یہ بے مقصد نہیں ہے. ان دنوں میں 10 ذوالحجہ کو, 11 کو, 12 کو, 13 کو ہر کنکری پر ایک گناہ کبیرہ معاف ہو رہا ہے. اب جا کے کوئی ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کنکریاں مارے, کیوں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. جمرات ابھی بھی وہی ہیں, ابھی بھی وہی موجود ہیں. اب جا کے کنکریاں مارو, جتنی مرضی مارو, کوئی اجر نہیں, کوئی ثواب نہیں, بلکہ فضول کام ہے, لغو کام ہے, بے ہودہ اور بے عقلی کا کام ہے. لیکن اگر یہی کام ان دنوں میں کیا جائے, عظیم اجر, عظیم ثواب ہے. کیوں؟ خالق و مالک کا حکم یہ ہے. تو حضرات گرامی, ذوالحجہ کی جو 2 عظیم الشان عبادات, قربانی اور حج, ان کا سبق یہی ہے, اپنے خالق و مالک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا, اپنی عقل کو, اپنی دانش کو چھوڑ دینا,
اپنے خالق و مالک کے حکم کو مقدم رکھنا، حج اور قربانی کا سبق بھی یہی ہے، اور پورے کے پورے اسلام کی روح اور اسلام کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ مومن کا سبق یہی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میری زندگی کا مقصد اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو فلسفہ قربانی و حج یہی ہے، خالق و مالک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور اسلام کی روح بھی یہی ہے، خلاصہ بھی یہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ غرض و غایت ہر مسلمان کو سمجھنے کی اور ہر مسلمان کو ذہن بٹھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور قربانی کا فلسفہ ذہن میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔